ہمارے پاس موجود ہیں جگر گوشہ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مقرر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے تقوی میں مزید برکتیں بھی عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی زین العابدین شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ بسم علیہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی مرتبت سامعین حضرات، میرے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے، آج میں وطن عزیز پاکستان کی قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ نظامیہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات، معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں، اور خاص اس وقت جب حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت استاذ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی دامہ ظلہ العالی آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کی موجودگی میں، اساتذہ کی موجودگی میں میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میں کوئی بات آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ بڑے اساتذہ کے موجود ہونے کے ناطے نصیحت کرنا، گفتگو کرنا، بات کرنا جو مجھے میرے گھر سے درس حاصل ہے اس کے مطابق تو یہ منع ہے، لیکن چونکہ حضرت استاذ صاحب کا اجازت نامہ بھی ہے اور جامعہ کی طرف سے حکم نامہ بھی کہ یہاں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ ویسے میرے والد گرامی حضرت استاذ صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت استاذ صاحب میرے دادا استاذ ہیں، ویسے بھی مجھے کچھ مجالس میں حضرت استاذ صاحب سے سماع کا شرف حاصل ہے۔ گرامی قدر حاضرین، آج جس مسابقہ میں آپ جلوہ افروز ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کے اساتذہ کرام کو مزید برکت نصیب فرمائے جو آپ کے لیے ایسے انتظامات فرماتے ہیں۔ لیکن ایک گزارش یہ کروں گا، یہ ہمارا درد دل ہے آپ سے، زمانہ طالب علمی میں اس وقت جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، یقیناً ہم بھی انہی حالات سے گزرے ہیں اور پڑھ کر یہاں پہنچے ہیں۔ ڈیسک کے اس طرف ہونے والے سارے معاملات وہ اب سمجھ آتے ہیں، لیکن اس طرف کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں یاد ہیں، معلوم ہیں۔ تو آپ حضرات جو اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، سب سے نہیں استثناء موجود ہے، چند ایک طالب علموں سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ شکوہ ہے آپ سے، آپ گھر سے جو وعدہ کر کے نکلے تھے آپ اس وعدے پر پورا نہیں اترتے۔ بہت ساری ایسی ذمہ داریاں اور کام ابھی باقی ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں، کرنے والے کام ہیں، ابھی تک ہم نہیں کر سکے۔ ایک چیز کی طرف صرف آپ کی توجہ دلاؤں تو حنفی المشرب ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری تھی حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے اس وقت کے جتنے اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے ہم دلائل کی روشنی میں حل کرتے۔ سابقہ ادوار میں ہم نے پڑھ لیا کہ ہر دور میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس سبب سے بھی کوئی اشکال آیا ہے، ہمارے ائمہ کرام نے اس کو دور کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت استاذ صاحب سے دعا لینے کے لیے اور آپ احباب کی دلچسپی کے لیے صاحب سبل الہدا والرشاد علامہ صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر مستقلاً تحریر فرمایا۔ ویسے ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ ائمہ مذہب چار ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاروں ائمہ کرام کے علاوہ اس دور میں یا ان سے پہلے یا ان کے کچھ عرصہ بعد تک، جب تک دور اجتہاد چلتا رہا ہے، یعنی اجتہاد باقی رہا اور اس کا دروازہ بند نہ ہوا، تو ائمہ کرام ایسے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ظاہر فرمائے جو خود مجتہد مطلق تھے۔ ان مجتہدین مطلق ائمہ کرام میں ایک بہت بڑا نام جو آپ نے ضمناً صرف مسند امام اعظم میں ایک حدیث کے تحت حضرت امام اوزاعی کا پڑھا۔ امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی خود مجتہد مطلق تھے۔ امام بخاری اور امام ابن ابی شیبہ کی طرح حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ اشکال تھا سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائل فقہیہ پر۔ بقول بعض روایات حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں کم و بیش کوئی 12 لاکھ مسائل کا استنباط کیا۔ بعد میں ہدایہ کی صورت میں مبسوط سرخسی پیچھے چلے جائیے اور آگے جتنے فقہائے کرام نے فتاوی شامی تک اور اب بہار شریعت تک جتنی جزئیات جمع کی گئیں، وہ سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ کے تلامذہ کے بھی اقوال اس میں موجود ہیں۔ لیکن بہرحال حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضرت امام صاحب پر کچھ اعتراضات تھے، ان میں سے وہ مسند امام اعظم کی روایت آپ نے پڑھ لی جس وقت وہ مکالمہ بھی ہوا۔ یہ پورا واقعہ علامہ صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالہ میں لکھا جو آپ نے امام کے مناقب میں لکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث رضی اللہ تعالی عنہ آپ شاگرد ہیں حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھنے کے دورانیے میں جو مسائل آپ نے حضرت امام صاحب سے سنے، ان کو جمع کیا، لکھ لیا، اپنے پاس محفوظ رکھا، تو یہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے حضرت سیدنا امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ استفادہ کے لیے۔ وہاں ملاقات ہوئی تو فرمایا خراسانی کہاں سے آئے ہو؟ امام اوزاعی نے پوچھا خراسانی کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی میں کوفہ سے آیا۔ کوفہ میں کس سے پڑھتے تھے؟ تو کہا جی میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھتا تھا، میں نے مسائل شرعیہ ان سے پڑھے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے خود ہی فرمان لے کے فرمایا وہاں بندہ ہے ابو حنیفہ کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، خیال کرنا اس سے بچنا۔ یہ امام اوزاعی نے لفظ کہے ان سے بچنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دل میں رنج ہوا کہ میرے استاذ کے بارے میں ایسے لفظ امام اوزاعی جیسا بڑا عالم کہہ رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رات لگا کہ جتنے مسائل میں نے حضرت امام سے سن رکھے تھے وہ سارے کے سارے نکالے، کچھ مسائل ان کو الگ کیا، ایک دستہ بنایا۔ صبح جس وقت فجر کی اذان کا وقت ہوا تو حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ اذان بھی خود کہا کرتے تھے مسجد میں اور نماز بھی خود پڑھایا کرتے تھے۔ امام اوزاعی جیسا بندہ اپنی مسجد کا مؤذن بھی ہے، تو یہ منصب چھوٹا نہیں ہوتا، بہرحال قدر کروانی پڑتی ہے۔ اچھا جس وقت صبح اذان ہوئی، نماز میں کچھ وقت تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور خود عمدن جان بوجھ کر حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جا بیٹھا اور صفحات کا کچھ میں نے اشارہ کیا۔ حضرت امام اوزاعی نے وہ صفحات مجھ سے طلب کیے، میں نے پیش کیا، آپ نے پڑھا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے لیے جس وقت آپ اٹھے نماز پڑھائی اور وہ میرے ہی صفحات آپ نے ایسے آستین میں رکھے اور گھر لے گئے۔ ایک دن رات آپ نے پورا اس کا مطالعہ فرمایا۔ اگلے دن جب صبح ملاقات ہوئی فرمایا کہ اے خراسانی یہ تمہارا جو استاذ ہے بڑا قابل آدمی ہے، یہ کون ہے جس کو تم لکھتے ہو قال نعمان بن ثابت، قال نعمان بن ثابت، قال نعمان بن ثابت، یہ نعمان بن ثابت کون ہے تمہارے اساتذہ میں سے جس کے بارے میں تم نے جس سے یہ سارے مسائل تم نے سنے ہیں، یہ دستہ تم نے جمع کیا، یہ کون ہے؟ بڑا عمدہ آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گزارش کی، میں نے کہا جی یہ وہی ابو حنیفہ ہے کل جس سے بچنے کا آپ مجھے مشورہ دے رہے تھے، اس سے بچنے کا آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہی ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں اچھا ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حج کے دوران وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے مسند میں پڑھا۔
وہ آپ کی نظروں سے جو کہ گزر گیا، اب اس کا اگلا حصہ، وہ ایک مسئلہ نہیں تھا نیرا رفع الیدین پر نہیں، بلکہ 4-5 مسئلے پر، جس میں حضرت امام اوزاعی کا مکالمہ ہوا حضرت امام صاحب کے ساتھ. امام نے اپنے دلائل جس وقت پڑھے، حضرت امام اوزاعی خاموش ہوئے. جب بات ختم ہوئی، ملاقات ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود گیا امام اوزاعی کے پاس اور میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا حضور آپ نے کیسا پایا میرے امام کو؟ تو فرمانے لگے کہ جو کچھ میرے تک حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبریں پہنچی تھیں، میں نے امام کو ان کے خلاف پایا ہے. یعنی خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے والا، طنز کرنے والا، ہمارے ائمہ کرام احناف نے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے. فرماتے ہیں یا تو امام کے ادلہ سے عاری ہوگا، ادلہ پہنچے نہیں اس کو امام صاحب کے، یا پھر یہ ہے کہ حسد کا مارا ہوا ہے. ہم بڑے بزرگوں کے بارے میں تو یہ ایسا گمان نہیں کرتے معاذ اللہ، امام ابن ابی شیبہ کے بارے میں، امام بخاری کے بارے میں، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض یا حسد رکھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں اتنی بات کہتے ہیں اگر امام صاحب کی ادلہ ان کو پہنچتے تو وہ اقوال جو جامع صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے کہے، یا الرد علی ابی حنیفہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے، آپ کبھی نہ فرماتے. مجھے صدر الافاضل کا وہ جملہ یاد آیا. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب الرد کا جب جواب لکھا، حضرت فقیہ اعظم مولانا محمد شریف صاحب محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے ہاں فرید بک سٹال سے شائع بھی ہوا، فقہ الفقیہ اور دلائل المسائل کے نام سے 2 الگ الگ حصوں میں، حضرت محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ جواب لکھا امام ابن ابی شیبہ کا، مجھے تبصرہ یاد ہے ابھی بھی وہ اس پر موجود ہے، حضرت صدر الافاضل نے لکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر امام ابن ابی شیبہ اس جواب کو پڑھ لیتے تو 2 میں سے ایک کام ضرور کرتے، یا تو امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل پڑھ کر جو فکر ان کی قائم ہوئی تھی حضرت امام کے بارے میں، اس فکر سے وہ بری ہو جاتے، یا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو جواب لکھا گیا ہے حضرت محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے، اس کو اپنی جو مصنف ہے اس کا حصہ ضرور بنا لیتے. یعنی اپنے اپنے دور میں یہ سارے کام ہوتے رہے. فتح المبین بھی موجود ہے، فقہ الفقیہ ہے، دلائل المسائل ہے، بڑی بڑی چیزیں آگے کی موجود ہیں. لیکن اس وقت اعتراضات کی جو نوعیت ہے وہ بدل گئی ہے. ان حالات میں اب جو اعتراضات آئے ہیں ویسے وہ بڑی معمولی نوعیت کے ہیں. حق یہ بنتا ہے، میری آپ سے گزارش ہے، اساتذہ کرام نے پڑھا دیا. 2 باتیں آپ سے کروں گا خلاصے کے طور پر. حضرت استاد صاحب موجود ہیں، طالب علم بھی یہاں دورہ کے بھی شاید موجود ہوں گے. آپ کے جتنے اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، حدیث پڑھانے والے، ہمیں شکوہ ہر طالب علم سے اور خاص طور پہ اس سے جو فکر سے بھاگتا ہے، اہل السنہ کی فکر سے بھاگتا ہے، صرف اس سے اتنا ہوتا ہے کہ آپ جس وقت سال اول میں یہاں داخل ہوتے ہیں آپ کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. آپ تھوڑا اس بارے میں سوچیں، آپ کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. صرف نہ پڑھا کے اور پہلے سال میں صرف مصادر آپ کو رٹا کے یاد کرا کے زبان آپ کے اساتذہ آپ کے منہ میں ڈالتے. یہی جو اساتذہ آپ کے موجود ہیں یہی آپ کے منہ میں زبان ڈالتے ہیں. پھر اگلے سال میں جس وقت تراکیب کا مرحلہ آتا ہے تو الفاظ کا جوڑنا، جملے بنانا اور عبارت پڑھنا، یہ سارے سلیقے آپ کے اساتذہ آپ کو سکھاتے ہیں. اس وقت آپ کو کچھ نہیں آتا. بس یہ 3-4 سال کے دورانیے میں معلوم نہیں آپ کو کیا ہوتا ہے. یہ میں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ صرف آپ کو لتاڑ رہا ہوں، یہ لتاڑ نہیں رہا، یہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. شاید ہو سکتا ہے اساتذہ کرام موجود ہیں وہ تائید کریں گے اس امر میں. سارے تو ایسے نہیں ہوتے، بڑے عزت کرنے والے طالب علم شاگرد موجود ہوتے ہیں، تلامذہ رہتے ہیں. بعض کچھ نہ کچھ کوئی ایک آدھ بندہ 1000-2000 کی تعداد میں جا کر ایسا ضرور نکل آتا ہے، کوئی ایک آدھ کہ جو زبان بھی یہیں سے لیتا ہے، یعنی وہ نظامیہ سے لے لے، نعیمیہ سے لے لے، حجویریہ سے لے لے، جہاں سے بھی، سارے مدارس کا. ہم بھی لتاڑتے ہیں ایسے لوگوں کو. ہمارے پاس بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو بچے رابطے میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، یعنی نعیمیہ کے بھی کچھ شاگرد ایسے ہیں ہمارے جن کو یہ اشکالات رہتے ہیں. اچھا، زبان ہم سے لی، بولنا ہم سے سیکھا،
یہ کتابوں سے اعتراض کیسے لینا ہے، سوال کیسے لینا ہے، جواب کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم سے لیا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، پڑھا پڑھایا ہم سے اور عقیدہ لیا پنڈی سے جا کر۔ حضرت استاد صاحب موجود ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید ہو سکتا ہے میں حضرت استاد صاحب کی موجودگی کی وجہ سے ایسے لفظ کہہ رہا ہوں، میں باہر بھی بڑا مخالف ہوں، صرف اس وجہ سے کہ جو بندہ عقیدہ حقہ اہل السنہ والجماعت سے پھرے گا، جو ہمارے ائمہ کرام بزرگوں نے لکھ دیا ہے، بہرحال اس کے بارے میں ہماری زبان ایسی ہے، چاہے وہ ہمارا شاگرد ہے یا کوئی بڑا ہے۔ ہاں اتنا لحاظ ضرور کریں گے عمر کا کہ ہماری ابھی عمر نہیں ہے، کو ہم عمر ہوگا تو پھر لہجہ الگ ہوگا، کو عمر سے اوپر ہوگا تو پھر تھوڑا سا لحاظ کم از کم عمر کا ضرور کریں گے۔ لیکن بات بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، آپ تقریروں کے آگے نا دابے میں آگے، تقریروں کے دابے میں آگے، اساتذہ کرام کے عام موجود ہیں، ابھی اب بڑے استاد صاحب آپ کو بخاری پڑھائیں تو ایک بات میں صرف اتنی آپ سے کہوں گا، پڑھا کے 10 سال ہو گئے مجھے تدریس کرتے ہوئے، اب یہ ایام 10 سال کے بعد آ گئے ہیں، بالفرض اگر کبھی کتاب نہ دیکھیں تو آپ کو سبق پڑھانے میں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ حضرت استاد صاحب کو اگر بخاری پر آتے ہوئے بالفرض 30 سال 35 سال 40 سال ہو گئے ہیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت استاد صاحب کو آپ کو تیاری کی ضرورت ہے۔ ان کو فتح الباری کا وہ مقام بھی یاد ہوگا، عمدۃ القاری کا بھی یاد ہوگا، کوثر جاری کا بھی یاد ہوگا، شروحات بخاری جتنی ہیں، بلکہ علاوہ حدیث کی جتنی شروحات ہیں وہ بھی ساری کی ساری حافظے میں ہوں گے، یاد ہوں گی۔ لیکن تعجب صرف اتنا، گزارش صرف اتنی کہ دیکھیں جب آپ کے اساتذہ کرام کی ساری جزئیات پر اطلاع ہے، ان کو معلوم ہے، اور جو لفظ ان کے منہ سے آپ کے لیے نکل گیا، ان کی زبان سے نکلا، آپ کے لیے وہ سند ہونا چاہیے یا وہ بندہ جس کو نہ آپ نے پڑھا ہے نہ سنا ہے نہ آپ اس کو جانتے ہیں، اس کا لفظ آپ کے لیے سند ہونا چاہیے؟ ایک بات تو یہ، یعنی قدر کریں اپنے اساتذہ کرام سے جن سے آپ نے زبان لی ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری گزارش یہ ہے آپ سے کہ فقہ حنفی پر کرنے والا ابھی بڑا کام موجود ہے، بڑا کام موجود ہے، یہ درد دل ہے۔ اگر آپ ترکی میں چلے جائیں، باہر ممالک چلے جائیں، حضرت استاد شرف صاحب آپ موجود تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے روابط تھے بیرون ملک مشائخ اہل سنہ کے ساتھ۔ لیکن اب ہم جس وقت نظر دوڑاتے ہیں، ہم تو نچلی سٹیج پر ہیں، اللہ کرے یہ موقع ہمیں مل جائے، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی نہیں، اہل السنہ کی شناخت کے لیے کم از کم کو ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کوئی کام ایسے کریں جس کی وجہ سے یہ پہچان پہنچے کہ یہ ہیں احناف حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین۔ آپ کے پاس شرح معانی الاثار موجود ہے، ہدایہ موجود ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنی کتابیں موجود ہیں، کم از کم آپ کو چاہیے کہ ان کتابوں کے اوپر آپ کے حواشی، اگر فقہی نہ صحیح تو کم از کم اتنے ضرور ہونے چاہیے کہ آپ حضرت صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کی ہدایہ میں جتنے دلائل احادیث سے احناف کے آئے ہیں ان کے شواہد پیش کر دیں، آپ اس پہ کام کر دیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کا کام موجود ہے، علامہ زیلعی کا موجود ہے، لیکن بہرحال وہ اس دور کے مطابق تھا، اب تقاضے کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا زمانے کے تقاضے کے مطابق کوشش فرمائیں، یہ صرف توجہ آپ کی دلانے کے لیے ایسا کیا گیا، یہ مسابقہ جات آپ کی توجہ ہو جائے، جزئیات پر نظر آ جائے، کام کرنے کا سلیقہ اور آپ کو کچھ شوق پیدا ہو جائے، صرف اس لیے ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت استاد صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے وجود سے ہمیں نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لفظ ایسا جو آپ کو لگا ہو کہ شاہ جی تو نہیں سی کہنا چاہیے تھا، میں معذرت خواہ ہوں، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔